وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال ایک بڑے ہی اختلافی مسئلہ کے بارے میں ہے، اور وہ یہ کہ منی پاک ہے یا نجس اور ناپاک ہے۔ اس سلسلے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے بہت سے صحابہ منی کے پاک ہونے کے قائل ہیں، منی کے پاک ہونے کے قائل ہیں۔ علامہ ابن عبد البر نے کہا ہے والمنی عند ابی ثور و احمد و اسحاق و داود طاہر۔ ابو ثور، امام ابو ثور، امام احمد، امام اسحاق بن راہوے، داؤد الظاہری کے نزدیک منی پاک ہے۔ وہ قول سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص صحابی کا یہی قول ہے۔ عبداللہ بن عباس کا بھی، ترجمان القرآن کا بھی یہی قول ہے۔ الاستذکار جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 287۔ علامہ نووی نے کہا ہے وَذَهَبَ كَثِيرُونَ إِلَىٰ أَنَّ الْمَنِيَّ طَاهِرٌ، کہ بہت سے علماء محدثین کا کہنا ہے کہ منی پاک ہے۔ روی ذالک، یہ منقول ہے، مروی ہے عن علی بن ابی طالب و سعد بن ابی وقاص و ابن عمر، عبداللہ بن عمر و عائشہ ام المؤمنین، عائشہ سے بھی۔ شرح صحیح مسلم للنووی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 198۔ مزید انہوں نے، علامہ نووی نے کہا المنی طاہر عندنا، ہمارے نزدیک منی پاک ہے۔ وہ بھی قال سعید بن المسیب، سعید بن المسیب نے بھی، عطا یہ امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، عطا ابن ابی رواح، اور اسحاق بن راہوے، ابو ثور، داود ابن المنذر، وهو اصح الروایتین عن احمد وحكاه العبدری وغيره عن سعد بن ابی وقاص وابن عمر وعائشہ رضی اللہ عنہم۔ المجموع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 554۔ ابن المنذر نے اسی کو اختیار کیا ہے، ابن حزم نے اسی کو اختیار کیا ہے، ابن تیمیہ نے بھی اسی کو اختیار کیا ہے کہ منی پاک ہے، ابن باز نے بھی، ابن عثیمین نے بھی یہی کہا ہے کہ منی پاک ہے۔ اسی طرح سے کہتے ہیں هذا مذهب الشافعیہ والحنابلہ والظاہریہ وبه قال طائفة من السلف، سلف صالحین میں سے بہت بڑی تعداد نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ ابن المنذر، ابن حزم، یہ تمام کے تمام منی کے پاک ہونے کے قائل ہیں۔ ایک بہت ہی زیادہ لطف کا مسئلہ سناتا ہوں کہ منی کے پاک اور ناپاک ہونے کے سلسلے میں ایک مناظرہ ہوا، اور اس کو علامہ ابن تیمیہ نے اپنے فتاویٰ میں ذکر کیا ہے۔ جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 601 اور 602 پر ہے ان المنی مخالف لجمیع ما یخرج من الذکر فی خلقہ فإنه غلیظ وتلک رقیق وفی لونہ فإنه ابیض شدید البیاض وفی ریحہ فإنه طیب کرائحۃ الطلع وتلک خبیثۃ ثم جعلہ اللہ اصلا لجمیع انبیائہ۔ اللہ رب العالمین نے منی کو تمام انبیاء کی اصل اور اساس قرار دیا ہے، وہ اولیائی اور اولیاء صالحین تمام کی اصل منی ہے۔ والانسان المکرم، انسان کیا ہے؟ مکرم ہے، باعزت ہے۔ فکیف یکون اصلہ نجسا، جب انسان مکرم ہے تو اس کی اصل ناپاک، پلید اور نجس کیسے ہو سکتی ہے؟ ولہذا قال ابن عقیل، ابن عقیل کا یہ مناظرہ تھا،
وقد ناظر بعض من يقول بنجاسته، ابن عقیل حنبلی عالم گزرے ہیں، انہوں نے ان لوگوں سے مناظرہ کیا جو لوگ منی کو ناپاک کہا کرتے تھے. قال له ما بالك وبال هذا، اسے کیا ہو گیا ہے اور تمہیں کیا لگتا ہے اس سلسلے میں؟ قال اريد ان اجعل اصله طاهرا وهو يأبى الا ان يكون نجسا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کی اصل اور اس کی اساس پاک ہے، طاہر ہے، جبکہ یہ بضد ہے کہ نہیں اس کی اصل ناپاک ہے. بھلا بتاؤ کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں، تو کیا آپ کی تخلیق بھی ناپاک چیز سے ہوئی ہے؟ تو منی کو ناپاک کہنے والا ہکا بکا رہ گیا اور کوئی جواب نہیں بن سکا. اس لیے یہ کہنا کہ منی ناپاک ہے یہ صحیح نہیں ہے دلائل کے اعتبار سے، کیونکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پر جب منی لگی رہتی تھی، افرقہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے سے کھرچ دیا کرتی تھی، فرقن فیصلی فیہ، اس کو کھرچ دیتی اور پھر اسی میں نماز پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ منی پاک ہے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. کہاں ہے یہ حدیث؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کے باوجود کوئی بضد ہو اور مصر ہو کہ نہیں منی ناپاک ہے، یہ صحیح نہیں. یہاں تک کہ شرح صحیح مسلم میں ایک بریلوی عالم جو علامہ سعید کے نام سے بڑے مشہور ہیں، انہوں نے بھی پاک قرار دیا ہے منی کو پاک قرار دیا ہے. اس لیے اس سلسلے میں دلائل کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ اپنے ضد یا کسی مذہب کے سلسلے میں اصرار کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے دیگر روایتیں بھی ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ منی پاک ہے اور انسان کی یہ اصل ہے، انسان کی یہ اصل ہے اور یہ بنیاد ہے، جڑ ہے یہی. اسی طرح سے دوسری روایت میں بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے میں جب منی لگی رہتی تھی، فقد كانت رضی اللہ عنہا تحکہ من ثوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یابسا بظفرها، اپنے ناخن سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کھرچ دیا کرتی تھی. اگر ناپاک ہوتی منی تو ناخن سے کیسے کھرچتی؟ کیا ناخن ناپاک نہیں ہو جاتا؟ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلط المنی من ثوبہ بعرق الاذخر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذخر گھاس لیتے اور اس سے منی کو دیکھتے تو کھرچ دیا کرتے تھے، ثم یصلی فیہ، اور پھر اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیتے تھے. ویحط من ثوبہ یابسا، اگر خشک منی رہتی تو اس کو مسح کر دیا کرتے تھے، ثم یصلی فیہ. وہذا يدل على طہارۃ المنی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ منی پاک ہے. اذ لو کان نجسا لما صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی ثوبہ، اگر منی ناپاک ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی منی کو کھرچ کر کے اسی میں نماز تو نہیں پڑھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی میں نماز پڑھا کرتے تھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ منی پاک ہے، منی پاک ہے، اور انسان کی، اللہ کے ولیوں کی اصل، اللہ کے نبیوں اور رسولوں کی اصل جو ہے پاک چیز ہے، نہ کہ ناپاک چیز ہے. اور مناظرہ نہیں بھولیے گا جس میں مناظر نے کہا کہ میں اس کو کہتا جا رہا ہوں کہ تمہاری اصل، تمہاری اساس پاک ہے، اور یہ کہتا ہے ناپاک ہے.